عدالتوں کو آزاد کرو، عدالتوں کو آزاد کرو، عدالتوں کو آزاد کرو، آئین کو آزاد کرو، انصاف کو آزاد کرو، عمران کو آزاد کرو، میڈیا کو آزاد کرو۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ فیصلے عدالتوں کے فیصلے نامنظور، کینگرو کوٹس نامنظور، لکھے لکھائے فیصلے نامنظور، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو۔ جدوجہد ہے ہماری، یہ جدوجہد ہے جمہوری جدوجہد ہے اور یہ قانونی جدوجہد ہے۔ اس کے لیے جو مختلف ادوار میں لوگوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی، لوگوں نے جیلوں میں ڈالا گیا، لوگوں نے کوڑے مارے گئے، اور یہ ایک بڑی لمبی جدوجہد ہے آئین پاکستان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگست کا بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے دفاع اور پاکستان کے وقار کے لیے ہم جو ہے وہ سویلین سولجرز ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک جو ہے آخری سانسوں تک لڑیں گے الحمدللہ۔ اور یہ جو رویہ رکھا جا رہا ہے فارم 47 کا، جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جو ہمیں گولیاں ماری گئی ہیں، جو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ورڈکٹ آنر نہیں کیا جا رہا، یہاں پہ ون مین رول چل رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہماری یہ کوششیں اور جاری رہیں گی۔ ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں عمر ایوب خان صاحب، جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ میں شبلی فراز صاحب، اور ہماری پارلیمانی لیڈر زرتاج صاحبہ، اور اسی طرح ہمارے رائے حیدر کھرل صاحب ہیں، رائے حسن نواز صاحب ہیں، اور چترالی صاحب ہیں، جمشید خان دستی صاحب ہیں، اور شیخ وقاص کے خلاف جو یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں جو ہمارا لیڈر اپوزیشن ہے اس کے ساتھ یہ جو غیر آئینی اللیجیٹیمیٹ، میں ذرا ریٹریٹ کر رہا ہوں، غیر آئینی اور اللیجیٹیمیٹ جو آئین سے اور قوانین سے ماورانہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی مقبول لیڈرشپ کو یہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، کسی زمانے میں ایبڈو لگا، پھر پروڈا لگا، خیر جماعتی الیکشنز آئے۔ مطلب کیا ہے کہ جو پاکستان کی مقبول لیڈرشپ ہے، جو آئین کے لیے، جو قانون کی جدوجہد کر رہی ہے، ان کا راستہ روک جائے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری یہ پرامن جدوجہد ہے، آئینی جدوجہد ہے، قانونی جدوجہد ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے کاغ، عمران خان کے نظریے جو، اور پاکستان کی عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اتنے جبر اور ظلم کے ساتھ عمران خان کے کاغ، عمران خان کے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے، آپ کے یہ بھائی، آپ کے یہ بیٹے، آپ کے یہ عوامی نمائندے خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانسوں تک انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ پہلے بھی قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ پھر بھی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ یہ سبتیں، یہ جیلیں، یہ سیٹیں چھین لینا، یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہم تو وہ فقیر لوگ ہیں، آزاد جیت کے آئے، ہم نے خان کی خاطر اسمبلی کی 2 سال سیٹ چھوڑ دی۔ ہم وہ فقیر لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، ہماری پنجاب میں حکومت تھی، ہم نے چیف منسٹری چھوڑ دی، ہماری خیبر پختونخوا نے چیف منسٹری ہم نے وہ چھوڑ دی، ہم نے اسمبلیوں سے ریزائن کر دیا۔ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی اقتدار ہے، اختیار ہے، کوئی اسمبلیاں ہیں، وہ معنی نہیں رکھتے۔ ہمارے نزدیک کریڈیبلٹی معنی رکھتی ہے، ہمارے نزدیک نظریات معنی رکھتی ہیں، ہمارے نزدیک آئین معنی رکھتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کو ہم چاہتے ہیں کہ بڑا مقدس دن ہے کہ ایک ایسی نارمز کے مطابق چلائیں جو ہمارے آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اور اس کے مطابق ہم چلیں۔ حضرت قائد اعظم کے، حضرت علامہ اقبال کے اور ہمارے آباء و اجداد کے اقوال کو سامنے رکھ کے تمام ان پولیٹیکل پارٹی سے میں کہنا چاہتا ہوں، تمام ان سیاسی ورکر سے، سیاسی تنظیموں سے، سویلین سے، کہ جنہوں نے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، رول آف لا کے لیے، سول لبرٹیز کے لیے جدوجہد کی ہے، آپ یہ ایک چارٹر پاکستان، نیا پاکستان کے چارٹر کی ضرورت ہے کہ تمام ادارے جو ہے ہمارے لیے ادارے قابل احترام ہیں۔ بڑا دو ٹوک اور واضح انسان ہوں میں، بڑی کیا کہتے ہو، بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اداروں کا جو آئین میں رول ہے وہ اپنے آئین کے مطابق کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے بھی بڑھے گا، اور ووٹ کو عزت دیں گے، اور ووٹ کی ون مین ون ووٹ ون رول والا جو ہے وہ حساب کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اس کی جو بنیاد ہے میجورٹی جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے، افسوس یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ جیل کا جو مینول جس طرح اسد کیسر صاحب نے اور ڈوگر صاحب نے فلور آف دا اسپیکر کو کہا کہ جی ایک ایم این اے کسی بھی جیل میں جا کے انسپیکشن کر سکتا ہے،
تو وہ MLAs آج ہمارے 5 MLAs جا کے اپنے لیڈر سے مل نہیں سکتے. ایک آپ کا سپرنٹینڈنٹ گیٹ کے دروازے نہیں کھول رہا. یہ حکومت اور یہ اسپیکر صاحب یہ حکم نہیں جاری کر سکتے, ان سے پوچھ نہیں سکتے. چلے حکم جاری کرنا, اس کو بلا نہیں سکتے پارلیمنٹ میں. جس طرح دونوں رہنماؤں نے کہا کہ جی پریویلیج ہے پارلیمنٹ کا اور MLAs کا, تو ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ ان سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دیں. تو اگر ملاقات نہیں ہو سکتی, اتنے خوفزدہ ہیں عمران خان کے نام سے کہ جی کسی کو ملنے, بہنوں کو نہیں ملنا دیا جا رہا, اس کے پارٹی ورکرز کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اور یہ کب تک یہ ظلم کریں گے؟ یہ قوم آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے اور یہ MLAs بھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. ہم نے فلور آف دی ہاؤس پہ اسپیکر کو کہا کہ آپ کسٹوڈین بننے میں ناکام ہیں. یہ اسمبلی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے. یہ فارم 47 کی جعلی اسمبلی ہے. آپ نے دیکھا کل بھی ہماری اراکین اسمبلی کو سزائیں دیں, اس سے 2 دن پہلے بھی سزائیں دیں, اور آج بھی ممبران قومی اسمبلی جیل کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ممبران قومی اسمبلی کو, عمران خان صاحب کی فیملی کو, وکلا کو جیل مینول کے تحت عدالتوں کے حکم کے بعد ملاقات کی اجازت دی جائے. 6 مہینے سے انہوں نے عدالتوں کے احکامات کو بھی ردی کی ٹوکری پر ڈالا ہوا ہے. ہم ممبران قومی اسمبلی پرزور احتجاج کرتے ہیں کہ نہ صرف عمران خان اور باقی اسیران کو رہا کیا جائے بلکہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہے جو 6 مہینے سے بند ہے وہ کھولا جائے. اور ہم ان سزاؤں کو اور ان عدالتی فیصلوں کو ہم چیلنج کریں گے. ہم آئین کی اپنی اور جمہوری جنگ لڑتے رہیں گے اور ہم اپنے حقوق کی بات ہر فورم پہ اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر کرتے رہیں گے.